عجیب. اور دیکھیں سبحان اللہ یہ جنات کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے پروٹیکشن اینڈ میجرمنٹس فار دا پروٹیکشن آف قرآن کیا تھے کہ اس سے پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جنات آسمان پہ جایا کرتے تھے اور اینجلز کی باتیں سنا کرتے تھے اور نیچے آ کے اپنے کاہنوں کو بتایا کرتے تھے. لیکن جب اللہ نے محمد کریم کو بھیجا اور قرآن نازل کرنے کا پلان کیا تو جنات یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. کہ ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شدید حراست یعنی شدید سیکیورٹی ہے اور شہاب ثاقب ہیں. اور ہم میں سے جب کوئی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتا ہے فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ہمارے پیچھے ایک شعلہ آتا ہے جو کہ ہمیں جلانے اور بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. This was the preparation of the Quran. And this is not just jinns. Let me share what the animals said about Quran. احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں صحابہ کو ایک واقعہ بتایا. اور ایک شخص تھا جو کہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا. ایک بھیڑیا دور سے آیا اور ایک بھیڑ کو پکڑا اور دور لے کے گیا تو شخص اس کے پیچھے بھاگا اور اپنی بھیڑ کو چھڑوانے میں اس کو ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی بھیڑ کو لے کے آ گیا. اور جو ولف تھا وہ تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا اپنی ٹیل پہ. اور ولف جو تھا وہ اللہ کے حکم سے بول پڑا اور کہا کہ الا تتق اللہ تنزع منی رزقا ساقہ اللہ الی. کہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا, تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ نے جو میرے لیے رزق لکھا تھا تم نے مجھ سے میرے ہاتھوں سے چھین لیا. تو وہ شخص دیکھتے اور he is baffled and astonished کہ یہ ولف یہ کیسے بول پڑا. This is something very عجیب, very strange. A wolf speaks like a man. وہ ولف کیا کہتا ہے الا اخبرک باعجب من ذلک. اللہ اکبر. کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں, تم میرے بولنے پہ اسٹرینج فیل کر رہے ہو. یو آر امیزڈ ایٹ مائی اسپیچ. کیا میں تمہیں اس سے زیادہ امیزنگ چیز نہ بتاؤں. اینڈ ناؤ دس ولف از سیٹنگ the priorities of amazement of this person. You should not be amazed at my speech. You should be amazed at محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِيَثْرِبْ يُخْبِرُ النَّاسَ مَا قَدْ سَبَقَ. يُخْبِرُ النَّاسَ مَا قَدْ سَبَقَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں موجود ہیں اور وہ لوگوں کو پرانے لوگوں کے قصے بتا رہے ہیں اور سچے واقعات بتا رہے ہیں یعنی قرآن کے ذریعے. So we are amazed at the jinns and the animals, but they are saying no, you should be amazed at the Quran. You have the Quran to be amazed at. Subhanallah, we do not appreciate the words of Allah subhanahu wa ta'ala with us. We do not appreciate what it means to have the words of Allah subhanahu wa ta'ala in our pockets, in the applications we have, in the mushaf we have the words of Allah Almighty. کس کو اور کیا چاہیے جب اللہ کے کلام موجود ہے ہمارے پاس جو کہ آسمان اور زمین کے راز بتاتے ہیں. ہمارے اندر our inner selves and what's outside of us, it tells us everything. اس کائنات کے خزانوں کے بارے میں, دنیا اور آخرت کے بارے میں, جنت اور جہنم کے بارے میں اور پرانے قصوں کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ سچائی سے بیان کرتے ہیں. So what lessons do we need to learn from these points? Number 1, make extra space in your heart for the Quran. اپنے دل میں ایک خاص جگہ رکھیں, ایک خاص محبت رکھیں قرآن کے لیے. واللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں روک دیا ہے قرآن کی تلاوت سے. ہمارے گناہوں نے ہمیں روک دیا ہے قرآن پہ تدبر کرنے سے, قرآن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے. We open WhatsApp and Facebook and Instagram and Twitter and Snapchat and what not, but we don't open Quran in this phone. One click away. We don't open the Musaf and touch the words of Allah subhanahu wa ta'ala and read them. یہ بات جان لیں کہ جس طرح سے لائٹ ہماری آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہے, جس طرح ساؤنڈ ہمارے کانوں کو افیکٹ کرتا ہے, اس طرح قرآن
دلوں کو افیکٹ کرتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. نزلہ بروح الامین، جو روح الامین نے نازل کیا ہے. نزل بروح الامین، جبریل علیہ السلام نے لے کے آئے ہیں. علی قلبک لیتکون من المنذرین، اللہ کے نبی کے دل پہ نازل کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی has chosen the heart of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to be the landing platform of the Quran. And heart is the landing platform of the Quran, so it affects the heart. But why is it so کہ ہمارے پاس مہینے اور سال اور 10 سال اور ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں کہ ہمارے دل کی حالت نہیں بدلتی؟ کیوں؟ کیونکہ our hearts are ill. ہم نے قرآن کو کبھی جگہ ہی نہیں دی اپنے دلوں میں. ہم نے ہر چیز کو جگہ دی. ہم نے بغض کو، ہم نے جیلسی کو، ہم نے نفرتوں کو، ہم نے اپنی پریز کو، ہر چیز کو جگہ دی. بٹ ہم نے جگہ نہیں دی تو اپنے دل میں قرآن کو جگہ نہیں دی. So let's clean our hearts انشاءاللہ. اور یاد رکھیں جب دل بیمار ہوتے ہیں، جب دل الٹے ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ان کو، بلکہ مزید دور کر دیتا ہے. It's simple. If you put زمزم into a dirty glass of water، زمزم اسے صاف نہیں کرے گا بلکہ زمزم بھی گندا ہو جائے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے کچھ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ اس قرآن سے گمراہ وہی ہوتے ہیں جو پہلے سے گناہ گار تھے، جو پہلے سے فاسق تھے. So identify the locks on your hearts. دل میں تالے لگ چکے ہیں. And the locks have different shapes and sizes. یاد رکھیں کچھ لوگوں کا جو دل میں تالے ہیں وہ کسی بزنس ٹرانزیکشن حرام کی وجہ سے ہیں. کچھ لوگ جو دل پہ تالے ہیں it is because of looking and watching bad stuff. Some locks are of private conversations that you had to neglect and stop. Some locks are because of a dress, and this locks requires opening up. Some locks are because of inhaling wrong things and taking wrong intoxicants, and this locks requires opening up. اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. And the key to all these locks are one: استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یا ربی تبت الیک، یا ربی تبت الیک، یا رب میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے. And then when the locks will open, then see what Quran does to the hearts. پھر دیکھیں کیا میریکل ہوتا ہے، پھر دیکھیں زندگی کے نقشے کیسے بدل جاتے ہیں. امام زرکشی رحمہ اللہ اپنی کتاب البرہان میں لکھتے ہیں کہ قرآن اس بندے کو کبھی بینیفٹ نہیں کرتا جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. Quran will never benefit a person who has two things in his heart. Number one, innovation، وہ بدعت کو پریفر کرتا ہے سنت پہ، اور دوسرا he has a sin he is insisting upon، وہ اس پہ کنسسٹنسی کے ساتھ عمل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ شقوت وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور نور اللہ لا یعطى لعاصی. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وقیع سے شکوہ کیا بھولنے کا، بیڈ میموری کا. فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور نور اللہ لا یعطى لعاصی. کہا کہ گناہ چھوڑ دو شافعی، گناہ چھوڑ دو، کیونکہ جو علم ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیتا. سو انوویشن، بدعت یا insisting upon sins, it takes away the light of our hearts. اور قرآن پھر جو ہے وہ ہمارے دلوں پہ افیکٹ نہیں کرتا، بیکاز دل جو ہے نا وہ پتھر کی طرح بن جاتے ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں. So if you want to enjoy the happiest days of your life, develop relation with the Quran. Number one lesson. Number two, gather your family around the Quran. A recitation of the Quran and mutual studying of the Quran. یہ بات یاد رکھیں کہ when the recitation of the Quran and mutual studying and gathering of the Quran, when these two things are combined, miracles happen. حدیث میں کیا آتا ہے کہ ٹرانکولیٹی نازل ہوتی ہے لوگوں پہ، سکینت،
اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وحفت علیہم الملائکہ اینڈ the angels gather them. اللہ تعالیٰ ان کا نام ان کا مینشن کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے. ہم لوگ سبحان اللہ ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, اور آپ سب ذرا سوچیں, بہت سے لوگ مشکل ٹائم میں گزر رہے ہوتے ہیں. They complained about the difficulties in their life. کوئی کسی کو فیملی کرائسس ہے, کسی کو فائنینشیل کرائسس ہے, کسی کو ہیلتھ کرائسس ہے, کوئی کیا مسئلہ ہے. اینڈ دے کم ٹو اس اینڈ ٹیل اس کہ طہا بھائی وی ہیو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اف یو ہیو ناٹ ڈن دس, یعنی relationship with the Quran and sitting with the Quran with your family, then you haven't done anything yet. How can you complain about your problems when you have yet to do this? Is building relationship with the Quran and mutually studying the Quran in your homes and masajid. So you haven't done more things yet. So practicing Muslims جو ہیں, جو لوگ دین پہ عمل کر رہے ہیں, وہ ماشاءاللہ دعوت کام بھی کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, وہ جو بھی کام کر رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں. بٹ اگر ان کی زندگیوں میں ڈیلی قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا, then we are fooling ourselves that you're doing something good. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ علیم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ, کہ میں جانتا ہوں تمہیں سے کچھ لوگ بیمار ہیں, اور تمہیں سے کچھ لوگ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں گھومتے پھرتے اور چکر لگاتے ہیں, اور تمہیں سے بعض لوگ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کریں. تو کیا کرو, فاقرؤوا ما تیسر منہ, پڑھو اسے کچھ تھوڑا جتنا تمہارے لیے آسان ہو. چھوڑنا نہیں ہے, چھوڑنا کسی حالت میں نہیں ہے, پڑھنا ہے تم نے لازمی ہر حالت میں. فقرؤوا ما تیسر منہ, پڑھو اس قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو. So take out time, 20 minutes, 30 minutes each day for the Quran, and you will realize the productivity in your life. دیکھنے میں تو کیا ہوتا ہے, میتھمیٹکس ہماری کیا کہتی ہے کہ 20-30 منٹ آپ کے کم ہو گئے اور آپ اپنے کام نہیں کر سکے. لیکن واللہ 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 جو شخص اپنا دن قرآن سے شروع کرتا ہے, اور صرف میرے ریسائٹیشن نہیں بلکہ تدبر اور سوچنا اور فکر کرنا, بے شک 20 منٹ 30 منٹ, اس کی زندگی میں پروڈکٹیوٹی, اس کی مینٹل اور فزیکل ویل بینگ مل جاتی ہے, اس کو ہر طرح خوشی نصیب ہوتی ہے. اینڈ ہی انجوائز دا ہیپیسٹ ڈیز آف ہز لائف, اینڈ ہی بیکمز ون آف دا نوبلز. پتہ ہے آپ کو نوبل کون ہے؟ جو نوبلز ہیں وہ کون ہیں؟ یہ کوئی الزبتھ اور یہ لوگ, یہ نوبلز نہیں ہیں. نوبل وہ ہیں جو اللہ ہے جن کو نوبل کہتے ہیں, اور اللہ کی جو فیملی ہیں. واللہ اللہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اہلین من الناس, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لوگوں میں سے فیملی والے ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم, یا رسول اللہ کون ہیں وہ لوگ؟ صحابہ کی ایگرنس دیکھے, فوراً سے پوچھا کون ہیں وہ لوگ, who are they؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ, they are the people of Quran, they are the chosen people of Allah subhanahu wa ta'ala. We want to be from those people. We have to develop our relationship with the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from the people of Quran, inshallah. Saad, can we take a little break, inshallah? ہم بریک لے سکتے ہیں 5 منٹ کے لیے؟ جی میں کمنٹ چل لیتا ہوں یہاں سے. اوکے جی, ہم نے الحمدللہ ارینجمنٹ کر لیا آپ کامنٹس کا بھی. ویل بی ٹیکنگ یور کامنٹس ان دی اینڈ. نو نتھنگ ہیپنڈ الحمدللہ, اٹس آل گڈ. اوکے جی, اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت اللہ عالمین ہے, جو کہ
انسانیت سردار ہیں اور رحمت کے سرچشمہ ہیں، وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے جو قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ قیامت کے دن ہمارے سامنے جن لوگوں نے قرآن کو ٹائم نہ دیا، کبھی اس کو امپورٹنٹ نہ سمجھا، وہ کہیں گے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، وہ قرآن سے دور چلے گئے تھے، یعنی قرآن کو انہوں نے بالکل پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا۔ یاد رکھیں قرآن کی بے ادبی یہ نہیں ہے کہ قرآن کی طرف کمر کر لی جائے، قرآن سامنے پڑھا ہے تو اس کی طرف کمر کر کے چل کے، کیونکہ سیڑھیاں وہاں ہیں، دروازہ ایگزٹ وہاں ہے، تو اس کی طرف چل کے جایا جائے، یہ بے ادبی قرآن کی نہیں ہے۔ قرآن کی بے ادبی یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈسٹ آ جائے اور گندگی اور غبار آ جائے اور 2-3 دن گزر جائیں اور قرآن کے اسے کھول کے پڑھا ہی نہ جائے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی میں ایک دن گزر جائے اور میں قرآن کو کھول کے نہ پڑھوں اور میں قرآن کی تلاوت نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری زندگیوں میں ہم بھی مسلمان ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ ہیں، کہ ہماری زندگی میں دن تو کیا، مہینے تو کیا، 11 مہینے گزر جاتے ہیں، اور وہ جو قرآن ہم نے رمضان کی آخری رات کو رکھا تھا شیلف پہ، وہیں سے نکال کے کھولتے اور پڑھتے ہیں کہ یار تو لاسٹ میں نے رمضان میں کھولا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہوتا ہے ہماری سچویشن پہ، ہم اپنی حالت تو کیا روئیں، کہاں پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ امت کو عزت کب ملے گی، امت کو عروج کب ملے گا، امت یہ پوری دنیا کا ٹھیکہ کب اٹھائے گی، امت یہ فرقوں سے کب نکلے گی اور بہتری کی طرف کب آئے گی؟ قرآن سے تمہارا تعلق ہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف واپس آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف واپس آؤ۔ کیونکہ مومن تو وہ ہوتے ہیں نا جو قرآن کو پڑھتے ہیں، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، یہ ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن جن پہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو اباسیاں نہیں آتی، وہ ڈوز آف نہیں ہو جاتے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کا رب پہ یقین، توکل بڑھ جاتا ہے، اور وہی اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں لوگوں کی حالت پہ حیران ہو کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں لیکن ہمیں احساس دلانے کے لیے، الا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا وہ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دل پہ تالے لگ چکے ہیں؟ اور یہ وہی تالے ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے، یہ گناہوں کے تالے ہیں، یہ غفلتوں کے تالے ہیں، یہ امریکن ڈریم کو جینے کے تالے ہیں، یہ ایک عجیب سے تالے ہیں جو کہ ہمیں اصل پرپس سے، اصل سیٹسفیکشن سے، اصل سکون کی زندگی سے ہمیں دور کر کے رکھا ہوا ان تالوں نے۔ اور ہر بندہ انزائٹی میں ہے، اور زینکس کھا رہا ہے، اور ایلپ کھا رہا ہے، لیکزوٹنل کھا رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ قرآن سے دوری۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، صحیح مسلم کی حدیث ہے 817 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی قرآن سے امتوں کو اٹھاتے ہیں، قوموں کو اوپر بلند کرتے ہیں اور کچھ کو نیچے ذلیل کر دیتے ہیں اور گرا دیتے ہیں۔ جو قرآن کو پکڑتا ہے اس کو بلند کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، جو قرآن کو چھوڑتا ہے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ So the crux in last 2-3 minutes is المحافظۃ علی تلاوت القرآن، قرآن کو پکڑ کے رکھیں، اس کی تلاوت کو، اس کے تدبر کو، قرآن کو اپنے دل کا نور، اپنی زندگی کا ایک پورشن دے دیں انشاءاللہ۔ عمر بن خطاب کو یہ مقام کیوں ملا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ why عمر ابن خطاب became what he was؟ حالانکہ عمر بن خطاب کون تھے؟ کہتے ہیں کہ میں خود بتاتے ہیں کہ میں سارا دن اپنے مالک کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور سارا دن چرانے کے محنت اور خواری کے بعد مجھے ایک ہینڈز فل ڈیٹس ملا کرتی تھی، اور میرا جو والد صاحب تھے، باپ خطاب کہتے تھے عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، تو کیا کرے گا زندگی میں؟ اور کہتے ہیں میرا ویژن اور ڈریم یہ ہے کہ کچھ اونٹس میں اون کر لوں، کچھ اونٹ جو ہیں کیملز میں اون کر لوں، اور میں کیا کروں کہ ان کا دودھ پیوں اور ان کا لحم یعنی ان کا گوشت کھاؤں، اور بس میری لائف یہ تھی۔
اینڈ دین ہی بیکیم عمر بن خطاب کہ جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کے تخت کام جاتے تھے. عمر کا نام سن کے پوری سلطنتیں گر جاتی تھی. یہ تھے عمر. اور مسلمانوں کا روب اتنا تھا کہ مہینے کی مسافحت سے دشمن مہینے دور ہے, مہینے کے ٹریول دور ہے, اور ان کے دلوں میں روب بیٹھ جاتا تھا. یہ تھے عمر. اور جب ازل کا نام آتا ہے تو عمر کا نام آتا ہے, اور جب اسلام کی سربلندی اور وقار کا نام آتا ہے عمر کا نام آتا ہے. وائی عمر بیکیم عمر. ان کی وائف کہتی ہے کہ عمر بن خطاب جب بھی گھر میں آتے ہیں, گھر میں انٹر ہوتے ہی کانا یقرأ القرآن, قرآن کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تھا. سو ایکٹیویزم بھی اچھا ہے, لیکن قرآن کی تلاوت اور ایک عبادت والی زندگی وہ بہت کمال کی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگ صرف لیٹس ڈو سم تھنگ, اوپن کرو این جی اوز کھولو, ڈفرینٹ جگہوں کے پاس جاؤ, لیکچرز دو, یہ کرو وہ کرو, بٹ وی ہیو لاسٹ دیٹ کنیکشن ود دا قرآن جو کہ سلف صالحین اور صحابہ کا تھا, جنہوں نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری. یٹ دے آر سیئنگ کہ کاش ہم مزید ٹائم قرآن کے ساتھ گزار دیتے. امیجن, جسٹ امیجن ہمارا کیا حال ہوگا, ہماری فرسٹریشن کتنی ہوگی, ہماری بے بسی موت کے ٹائم کتنی ہوگی کہ جب ہماری موت سامنے آئے گی, ہم ملک الموت کو دیکھیں گے اور پتہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کو تو کچھ ٹائم دیا ہی نہیں. ان اللہ. So I pray to Allah subhanahu wa ta'ala کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی او ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. ایک دعا ہے وہ یاد کر لیں. This dua is for mainly for depression and anxiety, but this has beautiful profound meaning. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اس دعا کو کھول کے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے, میرے غموں کو, میری پریشانی کو لے جانے والا بنا دے, اور میری زندگی کو بدلنے والا بنا دے. میں قرآن the litmus test of my ایمان, میں قرآن the catalyst for my ایمان, جو کہ میرے ایمان کو بوسٹ کرے اور زیادت ہم ایمان کو بڑھا دے. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو کہ اہل القرآن ہیں, اہل اللہ و خاصہ, جو کہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں, قرآن کو سمجھنے والے ہیں, تدبر کرنے والے ہیں, اس کی تفاسیر پہ غور کرنے والے ہیں, اور کثرت سے اس کو پڑھنے والے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی فیملی والے ہیں. These are the royals, these are the most noblest of peoples. یہ ہیں کمال کے لوگ جو اللہ کے فیملی والے ہیں. اور قرآن کو سبحان اللہ ڈفرینٹ کتابیں موجود ہیں قرآن کی تفسیر کی. قرآن بیسک ترجمہ جو ایک سعودی عرب کا ایک بک موٹی سی آتی ہے, اس میں بیسک ترجمہ تفسیر ہے, اٹس ونڈرفل. اس کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آئی وڈ سجیسٹ احسن البیان ہے شیخ سراج الدین یوسف صاحب کی. پھر ایک اور کتاب ہے تفسیر القرآن الکریم بائی شیخ محمد عبدالسلام بن محمد بھٹوی, عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ کی تفسیر القرآن الکریم, بیوٹیفل بک ماشاء اللہ. اینڈ تفسیر ابن کثیر, اینڈ دیر آر ڈفرینٹ بکس, آپ کو کمی نہیں ملے گی. بٹ بات یہ ہے کہ ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں, کتنا جاتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے ہیں, اور جس کو ایک دفعہ اس کا چسکا لگ جاتا ہے نا, وہ پہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے اس کو. امام شافعی رحمہ اللہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ فقہا آئے ان کے پاس بیٹھے, اور امام شافعی نے ان کو ٹائم نہیں دیا اور وہ قرآن پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں, ہمیں بھی کچھ ٹائم دیں, ہم بھی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تمہیں فقہ کے علم نے قرآن سے دور کر دیا ہے, یعنی یو آر سو مچ انوالوڈ ان اسلامک جورسپروڈنس کہ تم قرآن سے دور ہو گئے ہو. اور سبحان اللہ فقہ کا علم کوئی کیڑا وقال نہیں ہے, یعنی کوئی لیم یا کوئی وہ نہیں ہے, اس امت کے لیے ہے, اور بہت پریز وردی ایکشن ہے فقہ کا علم حاصل کرنا اور امت کو سولوشنز دینا ان کے مسائل کے. لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لیونگ قرآن. اور ہم تو فقہ کے علم میں انوالو نہیں ہیں, ہم تو پب جی اور فورٹ نائٹ میں ہیں, یا اللہ معاف کریں نیٹ فلکس کی موویز اور سیزنز میں انوالوڈ ہیں, یا کس چیز میں. سبحان اللہ پیپل اسپینڈ ڈیز اینڈ آورز ناٹ
bothering about their days and hours, and then جب قرآن کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک شیخ سے پوچھا گیا, ریسنٹ کی بات ہے, کہ شیخ ہاؤ واز دا ریلیشن آف دا صحابہ ود دا قرآن, کیا تعلق تھا ان کا. شیخ لمبا لیکچر نہ دیں, بس بریفلی بتائیں گے تعلق کیا تھا صحابہ قرآن کے ساتھ. شیخ نے بڑے سمپل اور بڑے ریلیٹیبل انداز میں بتایا کہ جیسا آپ کا تعلق واٹس ایپ سے ہے, اسی طرح صحابہ کا تعلق قرآن سے تھا. The amount of times you open your WhatsApp in a day is the amount of time they used to recite Quran. ہم just install the applications, they'll tell you you have unlocked your phone like 230 times, 250 times, sometimes 150, 200 times a day. And that's what the Sahaba did. جب بھی ان کو ٹائم فارغ ملتا, وہ حالانکہ کام کرنے کو بہت سارے تھے اس ٹائم, بزنس تھا, کھیتی باڑی تھی, ٹریول تھا, جہاد, ہر چیز تھی, لیکن they used to spend time with the Quran. Here are we. جتنی آسانیاں ہمارے لیے ہیں, ہم اتنا قرآن سے دور ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بھائیوں کو رجل قرآنی بنائے, قرآن والے مرد بنائے, اور ہماری بہنوں کو قرآن والی خواتین بنائے, اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے کب مقبول بخشے.